السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ درود کی آواز نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچنے والی روایت کی تحقیق، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھنے کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک کا قرآن حکیم میں حکم ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس نبی پر درود بھیجو۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے، لیکن یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ دنیا میں جہاں بھی درود پڑھا جا رہا ہو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اس کی آواز پہنچ جاتی ہے یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ و سلام کے متعلق جو کتاب بنام جلائے الفہام لکھی، اس میں ایک روایت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے اس سند کے ساتھ درج کی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ ایسا دن ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، نہیں ہے کوئی آدمی جو مجھ پر درود پڑھتا ہو مگر مجھ تک اس کی آواز پہنچ جاتی ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ ہم نے کہا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری وفات کے بعد بھی بے شک اللہ تعالی نے زمین کے اوپر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ یہ روایت درست نہیں ہے۔ امام عراق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلا شبہ اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اس سند کے صحیح نہ ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ سعید بن ابی مریم اور خالد بن یزید کے درمیان انقطاع ہے، یعنی سعید بن ابی مریم نے یہ حدیث خالد سے نہیں سنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالد بن یزید 139 عیسوی میں فوت ہوئے، تہذیب التعظیم 178 عیسوی میں، جبکہ سعید بن ابی مریم کی ولادت 144 عیسوی میں ہوئی۔ تہذیب التعظیم 296/2، گویا کہ سعید خالد کی وفات کے 5 سال بعد پیدا ہوا، لہذا یہ روایت صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسری علت یہ ہے کہ سعید بن ابی حلال اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے درمیان بھی انقطاع ہے۔ سعید بن ابی حلال مصر میں 77 عیسوی میں پیدا ہوئے، تہذیب التہذیب 342/2، جبکہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخر میں فوت ہو چکے تھے، تقریب 52، لہذا 70 عیسوی میں پیدا ہونے والے آدمی کی ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیائے فانی سے جا چکے تھے۔ امام صالح الدین العلائی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سعید بن ابی حلال کی روایت جابر رضی اللہ عنہ سے مرسل ہے۔ جامع التحصیل 224، اور جابر رضی اللہ عنہ مدینہ میں 70 عیسوی کے بعد فوت ہوئے، تقریب 52۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے ان کی روایت مرسل ہے، تو جابر رضی اللہ عنہ سے پہلے فوت ہو جانے والے صحابی ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ان کی روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ روایت ضعیف ہے۔ پہلی دلیل کا مطلب مجھے اس کی آواز پہنچتی ہے، اور دوسری کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کا درود پہنچتا ہے۔ دوسری صورت میں سائل کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے، کیونکہ دیگر احادیث سے ثابت ہے کہ آپ کو درود پہنچا دیا جاتا ہے۔ بہرکیف یہ روایت اسنادی لحاظ سے قابل حجت نہیں۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔